امام غزالی علیہ رحمہ نے ریا کی دو قسمیں کی ہیں، ریا کی بھی دو اقسام، ریا کاری کی دو قسمیں کی ہیں، ٹھیک، ایک ریا محض، ٹھیک، اور ایک ریا مخلوط، ٹھیک ہے، مکس۔ صحیح، ٹھیک، محض یہ ہے کہ وہ کام جس سے صرف دنیاوی نفع کا ارادہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور مکس یہ کہ ایک کام کے اندر دنیا کا بھی ارادہ ہو اور آخرت کا بھی ارادہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، کہ چلو عشاء کی نماز میں جو ہے وہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، ورزش بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب نماز تو ایک عبادت ہے، اس میں دنیاوی نفع کی نیت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی۔ تو اب یہ دوسری کیٹیگری تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمل کہ جو ریاء محض تھا وہ تو ویسے ہی برباد ہے نا، صحیح، وہ ویسے ہی ضائع ہے، ویسے ہی قبول نہیں ہونا۔ لیکن وہ عمل کہ جس کی دنیا اور آخرت دونوں مقصود، درجہ بندی تھی، ٹھیک ہے، مطلب دو طرح کی نیتیں شامل ہو گئیں، یا یوں سمجھیے آپ کہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شروع کیا، ٹھیک ہے، اتنے میں کوئی آدمی آ گیا، اب اس نے اپنی آواز کا جادو دکھانے کے لیے صحیح، پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، یا یہ نیت کر لی ارے واہ اس کو بھی پتا چلے میں تو قرآن پڑھتا ہوں بھائی، نیک آدمی ہوں۔ ٹھیک، تو اب اس عبادت کے اندر دو وقت آئے، دو پیریڈ آئے، ٹھیک ہے، ایک پیریڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اور ایک پیریڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسی عبادت کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایک سوال اور ہوتا ہے، اگر آپ ذات کو ذہن میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پر ایک عبادت شروع کی گئی، اس عبادت کے اندر اس طرح کی کوئی نیت آ گئی، تو اب اس عبادت کا حکم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلی تو قارت ہے جو جس میں صرف دنیا ہی مقصود ہے، وہ تو زیر بے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ عبادت جس میں دو طرح کی نیتیں ہوں گی، کیا اب شروع کا اعتبار کریں گے، درمیان کا اعتبار کریں گے، یا آخر کا اعتبار کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب یہ تقسیم بندی کرنے کا فائدہ ہو رہا ہے، صحیح، کہ جو امام غزالی علیہ رحمہ تقسیم بندی کر رہے ہیں نا کہ بھئی ریا کی دو قسمیں ہیں، ایک ریا محض اس کو سائڈ میں ہٹا دیں، دوسری ریا مخلوط، یہ اب زیر بحث ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے مختلف پہلو، مختلف شاخیں نکلیں گی، کہیں کچھ اور حکم ہوگا اور کہیں کچھ اور ہوگا۔ اب بات اتنی مشکل نہیں ہے جو میں بتانے لگا ہوں، آسان ہے۔ سب سے پہلے امام غزالی علیہ رحمہ نے جو بیان کیا ہے میں وہ عرض کر دوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک عمل سے فراغت کا اعتبار ہے، بعض علماء کے نزدیک عمل سے فراغت کا اعتبار ہے، یعنی جب فارغ ہو جائے، وہ ہے نا انما الاعمال بالخواتیم، جو اینڈ ہو رہا ہے جی اس کا اعتبار ہے، اس وقت کیا نیت پیش نظر تھی؟ بعض علماء نے یہ کہا۔ ٹھیک، شروع میں اگر کہیں غلطی ہو گئی تو آخر کی جو نیت ہے وہ اس غلطی کا تدارک کر دے گی، وہ معتبر ہے، وہ معتبر ہے۔ ایک قول یہ ہے، فرماتے ہیں مشائخ کرامیہ کے نزدیک جب تک عمل سے کوئی دنیاوی منفیت نہ اٹھا لی ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ جاتا ہے اور جا کے نعت خانے میں جاتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے پیسہ دیں گے۔ اب نعت خوانی عبادت ہے نا، بے شک، چونکہ نعت خوانی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اس لیے اس میں معاوضہ نہیں لیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی یہ نیت پیدا ہوئی، وہاں کسی نے کچھ دیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بعض مشائخ کا یہ قول ہے کہ جب تک اس نے جو نیت کی تھی دنیاوی نفع اٹھانے کی، اور وہ نفع اس نے ابھی تک نہیں اٹھایا، صحیح، اگر یہ اپنی نیت کو سچی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، جو اس کے اوپر بوجھ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک،
آخر کا اعتبار بوجھ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اس عبادت میں کتنا ثواب پہنچا، ثواب ملا کہ نہیں ملا، یہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ عمل برباد ہو رہا ہے کسی دنیاوی نفع کی نیت سے. اور وہ تو حاصل نہ ایک کیا. قول یہ ہے بعض مشائخ کا، جب تک وہ فائدہ حاصل نہیں کر لیا ٹھیک ہے. تو تدارک ممکن ہے. صحیح. تیسرا قول یہ ہے کہ فرائض میں موت تک اخلاص پیدا کر لینا ممکن ہے، ٹھیک ہے. لیکن نوافل میں نہیں. پھر خود ہی فرمایا کہ میرے یہاں دو مقصود ہیں. ٹھیک، ایک مقصد یہ ہے کہ بندہ یہ جان سکے کہ میرا جو عمل ہے اس میں تدارک کی گنجائش موجود ہے. فرمایا کہ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے والا جو نیا ہے تو وہ اگر ایک دو تین طرح کو کے سامنے ہو نا، کوئی ایک ہی اس کے ذہن میں بیٹھ جائے تو کم از کم وہ امید تو باقی رکھے. ٹھیک ہے.